الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے کہ اس رب نے الحمدللہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے جمعے میں موجود تھے اور اس جمعے میں وہ موجود نہیں ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جمعہ عطا فرمایا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے. چند منٹ آپ سے بات کرنی ہے اور 3 باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. ایک تو کلام پاک کی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور حدیث مبارکہ حسنوا اموالکم. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ آج کا دن جو تیسرا جمعہ ہے، یہ 20واں روزہ ہے. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ چل رہا تھا، وہ آج الحمدللہ شام کو ختم ہو جائے گا. غروب تک یہ عشرہ چل رہا ہے. اس کے بعد آخری عشرہ چلے گا جس میں اللہ رب العزت کی بے انتہا برکتیں اور بے حد رحمتیں اللہ رب العزت کی بندوں کے اوپر ہوں گی، جتنی پورے سال نہیں ہوئی یا اب تک نہیں ہوئی. یہ سمجھ لیجئے کہ آخری 10 دن رمضان المبارک کا نچوڑ ہے. اللہ رب العزت ان 10 دنوں میں لوگوں کی دعاؤں کو، توباؤں کو، ان کی استغفار کو، ان کے ذکر و اذکار کو اور ان کی نمازوں کو، ان کے روزوں کے بدلے مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، بخشش کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. تو اس مہینے میں ہمارے ہندوستان کے اندر ایک خاص رواج یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ مذہب اسلام کا تیسرا رکن ہے، تیسرا پلر ہے. جیسے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اور جیسے صوم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایسے ہی اللہ رب العزت کی اہم رکن جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ تیسرا رکن زکوٰۃ کا رکن ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے کہ مالدار اپنے مالوں میں سے 2.5% نکالے اللہ کے راستے میں
اور اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ ہی کے نام پر دینا ہے، پھر اللہ رب العزت اس مال کو بھی پاک فرما دیتے ہیں زکات کی وجہ سے، اور اس مال والے کو بھی پاک فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ لو ان سے ان کے مال کی زکات صدقہ اور ان کو پاک کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال بھی پاک ہوتا ہے زکات سے، اور انسان جو دے رہا ہے وہ مالک بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو زکات اتنا بڑا اتنا اہم رکن ہے اللہ رب العزت کا، اتنا پاکیزہ رکن ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری امتوں میں فرض کیا ہے۔ زکات کو جو ہے جتنے بھی نبی آئے ان کی امتیں آئی، صدقہ ہر امت میں الگ جس انداز میں تھا، لیکن تھا، غریبوں کا حق رکھا گیا ہے۔ ہماری اس شریعت میں بھی نماز ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، اور جہاں جہاں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نماز کا ذکر فرمایا وہی زکات کا بھی ذکر فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے نماز ایک اعلیٰ عبادت ہے بدن کے اعتبار سے، ایسے ہی مال کے اعتبار سے زکات بھی ایک اعلیٰ عبادت ہے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت اس عبادت کے بدلے اسے دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں 10%، اور آخرت میں 70 اور اس سے زیادہ کا 700 تک کا وعدہ ہے آخرت میں۔ اور جو لوگ زکات نہیں دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جو سونے کا مالک ہو یا چاندی کا، یا اس کا حق یعنی زکات ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پترے بنائے جائیں گے، اور ان کو جہنم کی آگ میں ایسا تپایا جائے گا کہ وہ خود آگ کے پترے بن جائیں گے۔ پھر ان سے اس شخص کا پہلو یعنی اس کے پہلو اور پیشانی اور کمر داغ دی جائے گی، اور بار بار اسی طرح تپا کر کے داغ دیے جاتے رہیں گے۔ قیامت کے پورے دن میں جس کی مقدار دنیا کے حساب سے 50,000 برس کی ہوگی، وہ آدمی اس میں مبتلا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو جہاں ٹھکانہ دیں گے وہاں جائے گا، جہنم کا اعلان ہوگا جہنم میں، اور جنت کا اعلان ہوگا جنت میں۔ لیکن وہ 50,000 برس کا جو دن ہوگا، اس دن میں جو لوگ اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے سونے کے پترے بنا کر کے اور ان کو آگ کے اندر تپا کر کے اس کے بدن پر بجھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث شریف میں آیا، دوسری روایت میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکات ادا نہ کرتا ہو، تو وہ مال قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا، اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کی گردن میں توپ کی طرح ڈال دیا جائے گا، جو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ قیامت کے میدان میں سانپ اس کے پیچھے لگ جائے گا، وہ آدمی بھاگے گا، جان بچائے گا، وہ آواز لگائے گا نہیں میں تمہارا مال ہوں، جس کو تم دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے، جس کی تم زکات نہیں دیا کرتے تھے، میں وہ مال ہوں۔ بس کہنے کے ساتھ ساتھ ہی وہ اس آدمی کی گردن کے لپیٹے لے لے گا اور اس کی پیشانی پر ڈک مارے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کو تو نے جمع کر کے دنیا میں بیکوں میں رکھا تھا، تو نے تکیوں میں سی کر رکھا تھا، تو نے ہنڈیوں میں دبا کر رکھا تھا، تو نے گھر کی تجوریوں میں رکھا تھا، جس مال کی تو نے زکات نہیں دی تھی، جو تجارت کا مال تو نے دکانوں میں لگا رکھا تھا، میں وہ تیرا مال ہوں۔ تو ایسی صورت میں پھر ارشاد فرمایا کہ گردن میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، جو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ وہ سانپ اس کے نچلا جبڑا یہ اور اوپرلا جبڑا ایسے پکڑ لے گا اپنے پنجوں سے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں،
اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی آیت وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ یہ پوری آیت تلاوت فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ ادا کرو حساب لگا کر کے۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہو، یا 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہو، یا اس کے بقدر اس کے پاس پیسہ ہو، تجارت کا مال ہو، کوئی پلاٹ ہو، کوئی دکان تجارت کی ہو، بیچنے کے لیے رکھی ہو، ایسی صورت میں وہ سب کے سب کا زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، اگر تھوڑا سا ہے، چاندی تھوڑی ہے، سونا تھوڑا ہے، اور ایسے ہی پیسے تھوڑے ہیں، تو یہ تجارت کا مال تھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں سب کو اکٹھا کر کے پھر اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر کسی کا وہ سب کا سب پیسہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ یہ نہیں شریعت میں رکھا گیا ہے کہ اس کی ایک تاریخ متعین ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے رمضان المبارک کی ایک تاریخ متعین کر رکھی ہے کہ ایک تاریخ میں اپنے مال کا میں حساب لگاؤں گا، اپنی تجارت کا میں حساب لگاؤں گا، اس کے مثال کے طور پر اس پر 40-42 ہزار روپے کا مال ہے، کم از کم، زیادہ تو بہت زیادہ ہے لیکن کم از کم اتنا ہے ایک تاریخ کو، پھر سال گھوم کر کے جب آتا ہے، پورا سال اگلا سال جو آتا ہے، اور پھر پہلی تاریخ کو اس کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، پچھلے سال اس کے پاس 40,000 جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، 1,000 روپے اس کو دینے تھے، اب دوسرے سال جو آیا ہے اس کے پاس 3 لاکھ روپے آ گئے ہیں، تو اب 3 لاکھ کی اس کو زکوٰۃ نکالیں۔ رمضان سے ایک دن پہلے اس کے پاس 10 لاکھ روپے آ گئے ہیں، ابھی رمضان کی پہلی تاریخ نہیں آئی ہے، اس نے تاریخ لکھ رکھی ہے، ایک دن پہلے یا رات کو اس کے پاس 3 لاکھ روپے آ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں یا 10 لاکھ روپے آ گئے ہیں، ان ساروں کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی 2.5%۔ پہلی امتوں میں 10% کی زکوٰۃ، 100 روپے میں 10 روپے دینے تھے پچھلی امتوں کو۔ ہمارے اوپر اللہ نے کتنا کرم فرمایا، کتنا رحم فرمایا کہ 100 روپے میں صرف 2.5 روپے۔ پہلی امتوں میں زکوٰۃ کو آگ آ کر کھایا جایا کرتی تھی، ان کا مال قبول ہو جایا کرتا تھا۔ ہماری شریعت میں اللہ رب العزت نے کتنا احسان فرمایا کہ آپ اس زکوٰۃ کے مال کو کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، یا آپ اس زکوٰۃ کے مال کو اپنی بہن کو دے سکتے ہیں، وہ غریب ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، یا اپنا بھائی ہے، یا اپنا پڑوسی ہے، اپنا کوئی رشتہ دار ہے، یا اپنے گاؤں میں کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ کتنا بڑا احسان فرمایا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں زکوٰۃ کو حساب لگا کر کے دینا شروع کر دو۔ جو لوگ رمضان مبارک میں ادا کرتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مال کی حساب لگانا شروع کر دے اور اس کو لگا کر کے اس کو ادا کرے۔ دوسری چیز ہے آخری عشرے میں شب قدر، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک رات کی عبادت اگر کسی کو نصیب ہو جائے، 83 سال 4 مہینے اس نے اللہ کے راستے میں اللہ کی عبادت میں گزار دیے، کامل عبادت میں۔ تو اس لیے ہمیں 5 راتیں، ویسے تو ہر رات پوری برکتوں کی ہے، رحمتوں کی ہے، ہر رات ہمیں عبادت کرنی، لیکن کم از کم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاک راتوں میں جس نے عبادت میں گزار دی بیدار ہو کر کے، ایک حدیث میں آیا جو پوری رات بیدار رہا، اٹھا رہا اور پھر اس نے 2 رکعت نفل پڑھ لی، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کو شب قدر عطا فرماتے۔ تو اس لیے ہمیں اہتمام کرنا ہے، یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی ہے، پورے رمضان کا، پورے سال کا نچوڑ ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا ایک بہت بڑا بہانہ ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں ہم شب قدر کو تلاش کریں۔ آج کی رات 21 کی، آج کی رات پہلی رات، پھر 23 کی رات جو اتوار کی شام میں آئے گی،
फिर उसके बाद फिर आएगी मंगल की शाम में जो 25वीं 26वीं होगी, 23, 25 और आज 21 है, फिर 23, फिर 25 और फिर 27 और फिर 29, ये 5 रातें हैं। और ये जरूरी नहीं कि मस्जिद में ही जागना है, अपने घर में जाग सकते हैं। अपने बच्चों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि पूरे साल अपने घर वालों को तहज्जुद के लिए नहीं जगाया करते थे, लेकिन आखिरी अशरे में अपने घर वालों को कहा करते थे उठ जाओ, तहज्जुद पढ़ लो, अल्लाह से कुछ मांग लो, ये कहा करते थे। इससे पता चलता है कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अहमियत के साथ खुद भी जागते थे और अपने घर वालों को भी जगाया करते थे। लेकिन हम पूरे साल भी सो रहे हैं और आखिरी अशरे में भी सो रहे हैं कि नींद कम ना हो जाए, चाहे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। इतनी गफलत हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। मेरे भाई, ये साल है, आइंदा साल न जाने रमजान का महीना किसी को मिले या नहीं मिले। कितने लोग पिछले रमजान में ताक रातों में जागते थे, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने वो नक्शे हैं कि वो इस रमजान में नहीं है, अब उन्हें ताक रातें कभी नहीं मिलेंगी। अबे शबे कदर उन्हें कभी नसीब नहीं होगी जो दुनिया से चले गए। तो ये मौके हैं, गनीमत समझो, मौत का कोई भरोसा नहीं है, अल्लाह से माफी मांगो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शबे कदर मिले तो मैं क्या मांगू? हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। और माफ करना, माफी मांगना अल्लाह से, ये बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बनो कल्ब की भेड़ बकरियों के बकद्र कई अरबों खरबों लाखों लोगों को हर रात में अल्लाह तबारक व तआला शब कदर की हर रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम से खुलासी देते। तो इसलिए हम सब गुनाहगार हैं, हम सब खताकार हैं, हम सब सियाकार हैं। अल्लाह ने हमें ये महीना दिया है और ये रात मुबारक रातें दी है, सआदत की दी है। इसलिए हमें चाहिए कि भाई शब कदर की ताक रातों में घर में जागे। एक बात याद रखो, अगर किसी ने शब कदर में मैं तू की यानी लड़ाई की तो शब कदर का सवाब उसे नहीं मिलेगा। या किसी ने किसी की गीबत की, किसी ने चुगली की, किसी को गाली दी या झूठ बोला, इस रात की उसको फजीलत नहीं मिलेगी। उसे ही मिलेगी जो संजीदगी के साथ, माहौल और खामोशी के साथ इस रात की इबादत करेगा। वो कुरान पढ़े, चाहे वो तस्बीह पढ़े, और चाहे वो नमाज नफिल पढ़े, और चाहे वो अपनी जिंदगी का हिसाब करता बैठ जाए पूरी रात, मैंने क्या करा है, मेरी जिंदगी कैसे गुजरी है, ये भी अगर वो सोच रहा है तो ऐसी सूरत में ये भी इबादत में है बंदा और इसको भी शब कदर का सवाब मिलेगा। या ऐसी सूरत में तो हमें चाहिए इस रात की पूरी कदर करे और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत शब कदर अता फरमाए। तीसरी बात मैंने आपके सामने रखनी है, एतकाफ। ये आखिरी अशरे का एतकाफ की 3 किस्में हैं, वाजिब, सुन्नत, नफिल। वाजिब तो वो है किसी ने मन्नत मांग ली, मेरा पूरा काम हो गया, मैं 10 दिन का एतकाफ बैठूंगा, तो इसके ऊपर वाजिब है कि 10 दिन का एतकाफ करे। ये मेरा पूरा काम हो गया, मैं 3 दिन एतकाफ करूंगा, उसके लिए लाजिम और जरूरी है कि ये एतकाफ 3 दिन का करे। और दूसरा सुन्नत क्या है, आखिरी अशरे, रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ करना। मर्दों के लिए मस्जिद और औरतों के लिए घर का कोना, वो भी एतकाफ। एतकाफ की फजीलत ये है कि 2 हज 2 उम्रे का सवाब मिलेगा जिसने 10 रातें एतकाफ की नीयत से किसी एक जगह बैठ करके, मस्जिद में मर्द और औरत ने, किसी बहन ने घर के कोने में बैठकर गुजार दी, ऐसी सूरत में 2 हज 2 उम्रों का सवाब मिलेगा। और 1 दिन के एतकाफ पर यह फजीलत है कि उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदके का फासला हो जाए। तो 10 रातें 10 दिन वो बैठ गया, तो ऐसी सूरत में 30 खंदक, एक खंदक का फासला 500 साल की मुसाफत का फासला, यानी जमीन और आसमान के बकद्र जहन्नम से इतनी दूर हो जाएगा वो एतकाम में बैठने वाला। और एतकाम में बैठने वाला शब कदर से महरूम नहीं रहेगा, चाहे वो बैठा हुआ है, चाहे वो लेटा हुआ है, और चाहे वो कुरान पढ़ रहा है,
اللہ रब्बुल इज्जत उसको अता फरमाएंगे। और शब कदर वाला, एतकाफ वाला गुनाहों से महफूज है। जो लोग बाहर इबादत करेंगे अपने चल फिर करके, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बैठे बैठे ही अता फरमाएंगे। तो भाई एतकाफ सुन्नत है, और ये इसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। 10 दिन का एतकाफ हमारे नबी ने हर साल, जब चंद बार जो जिंदगी में रमजान आया है, हर साल एतकाफ किया है। और वैसे नफली एतकाफ जो है वो कौन सा है? नफली एतकाफ कि आप मस्जिद में आए हैं, अभी आप नियत कर लो बैठे बैठे, नवैतुल एतकाफ, मैंने एतकाफ की नियत की। अब जितनी देर आप यहां बैठेंगे आपको एतकाफ का सवाब मिलेगा। 1 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, 1 रात का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, और 1 मिनट का भी हो सकता है एतकाफ। उसको कहते हैं नफली। आप मस्जिद में आए, नफिल का नवैतुल एतकाफ कह दो आप, एकदम आपका एतकाफ शुरू हो जाए। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें ज़कात भी निकालनी है, शब कदर भी तलाश करनी है, और एतकाफ में भी बैठना है। अपनी मस्जिद को एतकाफ वालों से पुर करना है, माहौल को तब्दील करना है। गुनाहों में हम सब लथपथ हैं, अल्लाह के दर पर आकर पड़ जाना है, अल्लाह से मांगना है। वो मालिक है, शहंशाह है, वो बहुत बड़ी कुदरतों का मालिक है। उसके दर पर पड़ जाना ये बहुत बड़ी खुश नसीबी की बात है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे मोहब्बत करते हैं उसे ही अपने घर में एतकाफ के लिए बुलाएंगे, जिससे मोहब्बत नहीं करते उसे नहीं बुलाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि एतकाफ करें। और ज़कात हमें मदरसों का भी ख्याल करना है। मदरसे ही हमें आलिम देते हैं, हाफिज देते हैं, मदरसे ही हमें अच्छी और बुरी तालीम बताते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मदरसे दीन के पी रहे हैं, इसलिए हमें उनका ख्याल करना है। चाहिए तो हमें उनमें इमदाद पहुंचानी चाहिए, लेकिन हम अपने माल का गंदी चीज मदरसों में पहुंचाते हैं। चलो गंदी पहुंचा रहे हैं तो मदरसों में पहुंचाओ, मदरसों का ख्याल करो। मदरसे में देने से डबल सवाब मिलेगा, रिश्तेदार को देने से डबल सवाब मिलेगा, और किसी और को देंगे आप उसको कहरा 1 सिंगल सवाब मिलेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि ज़कात के मुझ को भी हमें देखना है। बस ज़कात किसे नहीं देनी? अपना पोता, अपना नवासा, अपनी पोती, अपनी नवासी, और ऐसे ही अपना बाप और अपना दादा, और ऐसे ही अपना नाना परनाना, इनको ज़कात नहीं देनी। भाई बहन, और ऐसे ही रिश्तेदार पड़ोसी, और कोई भी हो, चचा का बेटा हो, चचा की बहन हो, चचा की बेटी हो, सबको आप ज़कात दे सकते हैं। बस जो अपने से निकला या मैं जिससे निकला हूं उसको ज़कात नहीं देनी। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना।